بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات تھی۔ شہر بغداد کی گلیاں جیسی کسی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دور کہیں مسجدوں سے اذان عشاء کی آوازیں مدھم سی گونج رہی تھی۔ اسی شہر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، ٹوٹی ہوئی در و دیوار، پوسیدہ چھت اور کمرے میں رکھا ہوا ایک ہی چراغ جو بھی ہلکی سی ہوا چلتی تو لرزنے لگتا۔ اسی گھر میں ایک عورت اپنے بیمار بچے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکان بھی تھی، پریشانی بھی اور ایک گہرا درد بھی۔ یہ عورت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، ایک غریب، بے سہارا مگر ایمان و غیرت کی دولت سے مالا مال ماں۔ کمرے کے دوسرے کونے پر ایک دبلا پتلا 15 سالہ لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چند پرانے سے اوراق بکھرے تھے۔ یہ وہ بچہ تھا جو آگے چل کر دنیا کا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بننے والا تھا۔ یہ تھے ابو یعقوب بن ابراہیم الانصاری یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس وقت غربت نے ان کے گھر کو جکڑ رکھا تھا۔ کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو مناسب کپڑا نہیں اور پیسے اتنے کم کہ کبھی کبھی بھوک سے رات گزر جاتی۔ مگر اس بچی کی آنکھوں میں روشنی تھی، علم کا عشق تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو بلایا۔ بیٹے کے کپڑوں پر پیوند لگے تھے، ہاتھ پر سیاہی لگی تھی اور چہرے پر تکن کے باوجود ایک عجیب سی چمک تھی۔ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا یعقوب، علم سیکھنا اچھی بات ہے لیکن گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں۔ تیرا باپ بھی جل چلا گیا، اگر تو کام کرنے لگے تو گھر کا چولہا جل سکتا ہے۔ ان الفاظ نے بچے کا دل توڑ دیا۔ علم کی محبت اور ماں کی خواہش کے درمیان ایک عجیب جنگ چل گئی۔ بیٹا خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ماں، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھ کر پڑھنا پسند ہے۔ علم کی روشنی میرے دل کو زندہ کر دیتی ہے، لیکن اگر آپ حکم دے تو میں کام کرنے چلا جاؤں گا۔ ماں کی آنکھ بھر آئی، وہ بیٹے کے چہرے پر جھکی اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس بچی کی آنے والی زندگی بدل دی۔ بیٹا، اگر تمہیں علم سے اتنی محبت ہے تو جاؤ پڑھو، تمہاری قسمت میں شاید اللہ نے کوئی بڑی منزل لکھی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غربت، بھوک، درد سب ایک طرف ہو گئے اور علم کا راستہ دوسری طرف، اور یوں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ بغداد کے علمی حلقوں میں ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ ان کے سامنے 40 سے زیادہ طالب علم بیٹھے تھے۔ اچانک ان کی نگاہ ایک دبلے پتلے پیوند زدہ کپڑوں والے لڑکے پر پڑی۔ یعقوب، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹا تمہارے کپڑے تو پٹے ہوئے ہیں، کھانا کھا کر آتے ہو یا بھوکے آتے ہو؟ لڑکے نے سر جھکا کر جواب دیا، کبھی کھایا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا استاد جی۔ یہ سن کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، یعقوب، تمہاری آنکھوں میں نے علم کی طلب دیکھی ہے۔ میں تمہیں اپنے خرچے پر پڑھاؤں گا۔ تمہیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا، کبھی علم چھوڑو گے نہیں۔ یہ جملہ، یہ لمحہ، یہ فیصلہ تاریخ کا رخ بدل دینے والا تھا۔ اگر اس دن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسے نہ پہچانتے، اگر اس دن ان کی نظر نہ پلتی تو شاید دنیا کبھی اس عظیم قاضی کو نہ دیکھ پاتی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دن میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں پلتے، رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں علم دہراتے، کبھی کھانا نہ میسر ہوتا تو پانی پی کر سو جاتے، کبھی کتابیں نہ ہوتی تو استاد کے الفاظ یاد کر لیتے، کبھی جوتی پڑ جاتی تو ہفتوں ننگے پاؤں چلتے۔ یہ صرف پڑھائی نہیں تھی، یہ ایک جنگ تھی، غربت سے، حالات سے، تقدیر سے، اور وہ جیت رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا۔ علم، فقہ، حدیث، قضاء، ہر فن میں مہارت حاصل کر لی۔ ان کا نام بغداد میں گونجنے لگا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر سے کہا، کوئی ایسا شخص چاہیے جو انصاف کا معیار بدل دے، جو ظالموں کے سامنے تلوار کی طرح کھڑا رہے، جو حق بات کہنے سے نہ ڈرے۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی ہے؟ وزیر نے جواب دیا، ہاں امیر المومنین، ایک شخص ہے، پتلے کپڑوں میں بھی علم کی عزت رکھتا ہے، غریب ہے
مگر علم میں امیر ہے، نام ہے یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف۔ خلیفہ فوراً بول اٹھا، انہیں فوراً بلاؤ۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دربار میں داخل ہوئی تو ہزاروں عمائدین، وزراء اور سپاہی خاموش ہو گئے۔ ایک سادہ لباس، عاجزی سے بھرپور عالم، لیکن آنکھوں میں ایسی شان کہ سب حیران رہ گئے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا تم ہماری قاضی بنو گی؟ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میرا فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر حق کہنے پر آپ ناراض ہو گئی تو؟ اگر طاقتوروں کے سامنے عدل کرنے پر مجھے نقصان پہنچا تو؟ خلیفہ نے فوراً جواب دیا، اے امام، تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا اور میں تمہاری حفاظت کا ضامن ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدل قائم ہو، ہمارے سامنے شرعی حدود بیان کرو، فقہ بتاؤ اور انصاف کو مضبوط کرو۔ اسی لمحے ہارون الرشید نے اعلان کیا، ہم یعقوب بن ابراہیم کو پوری سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاء مقرر کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جس نے اسلامی تاریخ بدل دی۔ جب یہ خبر ان کی ماں تک پہنچی تو وہ سجدے میں گر پڑی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، میں نے بیٹی کو بھوک میں بھی پڑھنے بھیجا اور آج تو نے اسی مسلمانوں کے قاضیوں کا سردار بنا دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود بھی رو پڑے۔ انہوں نے کہا، ماں، اگر اس دن آپ مجھے علم چھوڑنے دیتی تو آج یہ مقام کبھی نہ پاتا۔ یہ سب آپ کی قربانیوں کی برکت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بطور قاضی القضاء عدل کو مضبوط بنیاد دی، فقہ حنفی کو سرکاری عدالت کا قانون بنا دیا، سسٹم انصاف کو مسلمان دنیا کا سب سے مضبوط نظام بنا دیا، خلیفہ کو بھی حق بات سنائی، عوام کے مسائل حل کی، کتابیں لکھی جو آج بھی فقہ کا ستون ہے۔ ایک رات وہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے دیر تک روتے رہے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میری ماں کہتی تھی کہ گھر کا چولہا نہیں جلتا، اور آج اللہ نے مجھے مسلمانوں کی عدالت کا سربراہ بنا دیا ہے۔ یہ سب علم کی برکت ہے۔ یہی ہے وہ واقعہ جس نے ایک غریب، بھوکے، ایون زدہ کپڑوں والے لڑکے کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا قاضی بنا